اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے اور اس کے اذن کے ساتھ بنا کے بھیجا، اور سراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ حضور اللہ کی جانب بلاتے ہیں۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے۔ اگر یہ عقیدے پکے ہو جائیں نا تو یہ جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، اے مینوں جی بندش ہو گئی ہے، کیسا مذاق ہے، نظر لگ جاتی ہے، جادو کا بھی بعضوں کا اثر ہو جاتا ہے، پر جتنی آج کل لگ رہی ہے نا اتنی لگتی نہیں ویسے۔ جتنے جادو آج کل ہے نا جی، جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ کہ آپ ہمت کریں، جدوجہد کریں، کیا عجیب بات۔ حضور داعیہ اللہ، نبی کریم نے پکے، مجھے ایک بات بتاؤ آپ توجہ سے، کہ ہو سکتا سی یہ ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بھیجا سا میری طرف، رستے میں کسی بندے نے بندش کر کے روک دی، یہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے پہلے بھی دعا مانگی تھی، پھر مانگتا ہوں، اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کریں۔ تو جی نہیں، آپ نے نہیں بولنا جی، تقریر کو بندے کر لیں اور نہیں کسی نے بات کریں، آپ توجہ رکھیں، بس بات بھی میری مکمل ہو گئی، تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا۔ یہ کمزوری نکال دیں، رزق دینے والا ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا تھا، یہ بڑا شوق ہوتا ہے، پہلے بادشاہوں کو ہوتا تھا، اب ہر آدمی کو ہے، جب سے موبائل آیا ہے، یہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، یہ میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا ہوں، یہ میں نے اب احرام باندھ لیا ہے، یہ سب کے لیے دعائیں کر دی ہیں، وہاں جو تیرے لیے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تیری چیزیں، کوئی بہتر نہیں تھی۔ اور پھر یار بڑی جرت کی بات ہے کہ تو حضور کے مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کے موبائل نکالتے ہیں، بڑی جرت کی بات ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں خوف، روب اور رحمت کے جذبات طاری ہونے چاہیے، وہاں بھی تجھے موبائل یاد، بڑی خطرناک بات۔ یہ سب کو شوق لگ گیا ہے، ایئرپورٹ لوگ لینے جا رہے ہیں، چھوڑنے جا رہے ہیں، لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، معافی لینے جاتے تھے، احساس ندامت سے شرابور ہوتے تھے۔ تو ہارون رشید بھی آ رہا تھا تو اس کے گھوڑے کے ارد گرد بڑا رش تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت زندہ باد، اور یہ نعرے لگانے والے مل ہی جاتے ہیں، یہ ہر جماعت کو مل جاتے ہیں، ہر آنے والے بادشاہ کو مل جاتے ہیں، سارے زندہ باد ہوتے ہیں، جس کی حکومت وہی زندہ باد، جو آ گیا وہی زندہ باد۔ وہ ایک سیاسی جماعت کے ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا، آپ بڑی جماعتیں بدلتے ہیں، آپ کی جماعت کون سی ہے؟ کہنے لگا میری جماعت ہے، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو۔ کہا آپ کی کون سی جماعت ہے؟ کہنے لگا جس کی حکومت ہو وہی ہماری جماعت ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کس طرف۔ بھئی آپ باتیں نہیں کریں، بڑی مہربانی، اب تو بات ہی ختم ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہارون رشید کے ارد گرد بڑے نعرے لگ رہے تھے، لوگ زندہ باد کہہ رہے تھے، حج کر کے آ رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے تھے اور بڑی معنی خیز مسکراہٹ، بڑا حسین انداز، بعض لوگ بڑے وزادار ہوتے ہیں، بڑی معنی خیز اور بڑی تحمل والی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی۔ ہارون رشید پہلے تو مست تھا، لوگ لینے آئے ہیں، پھول کی پتیاں گر رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، جب اس کی نظر پڑی نا ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا ہے تو اتر گیا، جا کے سلام کیا، اور پھر کہنے لگا حضور آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو آپ پھر ہنسے، فرمانے لگے ہنس اس لیے لا ہوں کہ کن لوگوں سے راضی ہو رہا ہے، یہ تیرے سے پہلے بھی کئی لوگوں کے نعرے لگاتے تھے اور تیرے بعد بھی یہ کئی لوگوں کے نعرے، کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ تو بادشاہ تھا، اس نے پھر بادشاہوں والی بات کی، کہنے لگا حضور یہ بتائیے، بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، مجھ پہ اثر ہوا ہے، میں حج کر کے آ رہا ہوں، آپ پر سنا ہے قرض ہے، تو میرے لائق حکم ہوا تو بتائیے گا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اصل تصوف اور طریقت ہے، یہ اللہ والے سبق دیتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا پھر مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے ہارون رشید یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ، تو فرمایا میرا کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے، فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، اس لیے میں تیری محتاجی، مجھے میرا عقیدہ پکا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے دستے قدرت میں، کمزوری چھوڑ دیں،
مزاج کا ذوق چھوڑ دیں. بیماری آئی جاتی ہے، غربت آئی جاتی ہے، نقصان ہو ہی جاتے ہیں، دکھ سکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کو جو آدمی بہت بڑا نظر آئے نا، کبھی بڑا معروف نظر آئے اور آپ سمجھے کیا بات ہے، بڑی بات ہے، تو میں آپ کو بڑے تجربے کے بعد کہتا ہوں بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی. دلیل کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پہ آتی ہے، نبیوں رسولوں پہ آتی ہے سب سے زیادہ. اور فرمایا میں اللہ کا لاڈلا ماموں، سب سے زیادہ میں ستایا گیا. کمزور پڑ جانا، پریشان ہو جانا، الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا، یہ مسلمان کا مزاج ہے. طاقتور رہے، حضور داعیہ اللہ. اور پھر حضور نے نا ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ تمہیں اپنی توجہات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا. دنیا کا نظام دو طریقوں سے چلتا ہے، ایک نظام اسباب ہے، عالم اسباب، اور ایک عالم الغیب ہے، نظام غیب. یہ مسلمان تلوار لے کر، تیر لے کر میدان میں نکلیں گے اور صحیح صف بندی کریں گے اور طریقے سے لڑائی کریں گے تو یہ سارے اسباب کا نظام قائم کریں گے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر میں نا ہمارے ساتھ نظام الغیب کا جو سلسلہ تھا نا، کہ ہم کسی کو مارنے لگتے تھے تو اس کی گردن ٹوٹ کے گر جاتی تھی، فرشتوں کو آتے دیکھتے تھے. یہ ایک تو یہ ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، یہ نظام اسباب ہے، اور رب چاہے تو جناب ابراہیم کو جلاتی نہیں. نظام اسباب یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن رب چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. ہمیں ساری محنت کرنی ہے لیکن سارا کچھ کر کے نتیجہ ہمیں اللہ پہ چھوڑنا اور رب سے مدد چاہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب پیدا کرے کہ جس کے یہ آج اسلامی حکمران کیوں گھبراتے ہیں فلسطین کی حمایت پر اور باقی اسلامی ممالک کی حمایت پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری نظریں اسباب پہ ہیں. اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا. گھبراتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو بندہ بھی کسی عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے وہ کمزور باتیں کرتا ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے کہ یہ کچھ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر وہ کہانیاں سناتا ہے، پھر وہ حکمتیں بیان کرتا ہے، مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے ہم لوگ ہیں یہ کام کرتے ہیں، پہلے دعوے کرتے ہیں، اس کے بعد جب موقع ملتا ہے تو پھر ہم مصلحتیں بتاتے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ. بھائی آپ دعویٰ ہی نہ کرتے، آپ پہلے ان چیزوں کا اعلان ہی نہ کرتے، کیوں کیا آپ نے؟ تو میرے عزیز اپنے آپ کو مضبوط کریں. کیا کریں؟ ساری محنت کریں، کوشش کریں، لیکن جہاں آپ کا کام مضبوط ہونا چاہیے وہاں مسلح بھی مضبوط ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے بہترین صف بندی کی تھی بدر میں، زبردست طریقے سے صحابہ کو بتایا تھا خیمے کیسے لگانے ہیں، کھڑے کیسے ہونا ہے، جنگ کی ترتیب بہترین، سارے انتظامات مکمل کر کے پھر اللہ کے رسول مصلی پہ بیٹھے. ساری رات حضور نے مصلی پہ گزاری. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، مصلی پہ بیٹھنے والوں کی بڑی کمی ہے. جنگ شہاب الدین غوری ہی کریں گے، لیکن دعا کرنے کے لیے کسی معین الدین اجمیری کی بھی ضرورت ہے. خواجہ اجمیر دعا کرتے رہے، ان کو توجہ دلاتے رہے، اور شہاب الدین غوری میدان میں رہے. دعا بڑا ضروری کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی دعا مومن کا ہتھیار ہے، پتہ ہی نہیں دعا کتنا. دعا جب رسول پاک کرے تو حضرت عمر جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. دعا کی طاقت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ دعا اتنی بڑی چیز ہے. دعا کرو، کوئی ہمارے لیے دعا کرنے